بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی اور برتری، عظمت اور جلالت، شان اور تکبر کے لائق اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات ببرکت ہے، اور بے انتہا بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام ہوں آقائے نامدار ختم الرسل، پیکر حسن و جمال، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بابا، حسنین کے نانا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، رہبر اور رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام، تبع تابعین کرام، محدثین کرام اور علماء کرام پر. حضرات سامعین، اس دنیا کے اختتام پر جب قیامت وقوع پذیر ہوگی تو اس قیامت کے جو نقشے اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں، ان ساری آیات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ قیامت کا دن انتہائی سخت ترین دن ہوگا. اور یہ سورت جو میں نے تلاوت کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بیان فرما رہے ہیں کہ جب زمین کو زبردست طریقے سے ہلایا جائے گا، جھنجھوڑا جائے گا، اور زمین ہر چیز جو اس میں موجود ہے وہ نکال کے باہر رکھ دے گی. اور افسوس ہے انسان کے لیے کہ وہ پھر بھی اپنا مال اپنا مال اپنا مال پکارتا رہتا ہے. اور فرمایا قیامت کے دن انسان نے جو کچھ بھی کیا ہوگا اسے وہ دیکھ لے گا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی جو اس نے دنیا میں کی ہوگی اسے دکھا دی جائے گی. وہ دن کہ جس دن میں سورج انتہائی قریب ہو جائے گا اور ہر انسان پریشانی کے عالم میں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم بعض لوگوں کو تو اندھا اور بہرا اور گونگا کر کے اٹھائیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ عُمْيَانًا، اندھے کر کے، بکمن، گونگے کر کے، سمن، بہرے کر کے اٹھائیں گے. اور وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم انہیں اندھے کر کے اٹھائیں گے. اب اتنے سختی والے دن میں کیا کوئی ایسا سائبان، کیا کوئی ایسی رحمت، کیا کوئی ایسا فضل ہے کہ جس کا تذکرہ کیا گیا ہو، کہ جس کی وجہ سے انسان اس سخت ترین دن سے اپنے آپ کو بچا لے؟ تو جی ہاں،
نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس دن میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی تصویر بنے ہوں گے، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، یعنی انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک سائبان میسر ہوگا، ایک سایہ اللہ ان کے اوپر کر دے گا، انہیں اللہ اپنی رحمت کے اندر بلا لے گا۔ وہ خوش نصیب لوگ کون سے ہیں؟ آج ہم نے یہی دیکھنا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو 4 جگہ پہ نقل کیا ہے، مختلف موضوعات اور کتابوں میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ کل قیامت کا جو دن ہے، کہ جو انتہائی سخت دن ہے، کہ جس دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور بعض مفسرین نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن 7 قسم کے خوش نصیب لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے اس سائے میں جگہ دے گا کہ تم ادھر آ جاؤ، تم اس سائے میں آ جاؤ۔ وہ جو دھوپ اور سختی اور پریشانی ہے، اس سب سے اللہ انہیں بچا لے گا، اور یہ کامیابی کی دلیل بھی ہے۔ یاد رکھیے کہ جو بھی اس اللہ کے عرش کے سائے تلے آ گیا، سمجھو وہ کامیاب ہے، یعنی اس کا حساب و کتاب سمجھیے کہ آسان ہو گیا، کہ جسے اللہ نے پہلے ہی اپنے شیلٹر کے اندر بٹھا لیا اور بلا لیا کہ تم ادھر آ جاؤ بھائی، تم 7 قسم کے جو لوگ ہو نا، کہ جن میں یہ اوصاف پائے جاتے تھے، تم اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے چلے جاؤ۔ اس چیز کو آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انتہائی سخت گرمی کا دن ہو اور اللہ کی طرف سے اچانک کوئی بادلوں کا ٹکڑا آپ کے اوپر آ جائے، جیسے بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کی چھاؤں کیے رکھی 40 سال تک، صحرا کے اندر جہاں بھی جاتے بادل کی ٹکڑی بنی اسرائیل کے آدمیوں کے اوپر سایہ کرتے ہوئے چلی جاتی۔ گرمی کے سخت موسم میں وہ اللہ کی طرف سے آنے والا جو بادلوں کا ٹکڑا اور اس کا سایہ ہے، وہ انسان کی جو اندرونی کیفیت ہے اسے کس قدر سرشار کر دیتا ہے، کس قدر اسے خوش کر دیتا ہے۔ اور ذرا اس بارے میں سوچئے کہ وہ قیامت کے دن کی سختی ہو، جب سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہو، ہر انسان اپنے ہی گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہو، انبیاء تک بھی اللہ کے سامنے جانے کی جرت نہ کریں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس دن اگر اللہ کسی خوش نصیب کو کہے کہ تم میرے عرش کے سائے تلے آ جاؤ، اس کی خوش نصیبی کے کیا کہنے ہیں۔ تو وہ 7 لوگ کون ہیں، انہی پہ آج ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے وہ ہے امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا حکمران، کہ جو اپنی رعایا کے مابین عدل و انصاف کرے۔ اور امام سے مراد حکمران ہے، سلطان ہے، بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، کسی ملک کا چانسلر ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا حکمران ہو۔ اور اس عدل کا مفہوم بہت وسیع ہے،
اس میں مفسرین نے کہا کہ صرف حکمران ہی نہیں، ہر انسان بھی اس میں آ سکتا ہے، اپنے گھر کا سربراہ ہونے کی نوعیت سے وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے کہ انصاف کرنا ہے۔ اور یہ عدل ایک اہم ترین چیز ہے، اسی لیے کہا گیا کہ نظام کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے دنیا کا بعض جگہوں پر، لیکن ظلم کے ساتھ نہیں، یعنی جس جگہ پہ ظلم ہوگا وہ نظام نہیں چل سکے گا۔ اور آج دنیا میں بہت سی دلیلیں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ جہاں بھی ظلم و ستم ہے وہاں لوگ پریشان ہیں اور وہاں سے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ اور انصاف کرنے والے حکمران کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جو انصاف کرنے والے لوگ ہوں گے، یہ قاضی القضات، جج، اور اسی طرح سے عادل حکمران کہ جنہوں نے ساری زندگی عدل و انصاف کیا ہوگا، فرمایا کل قیامت کے دن یہ نور کے میناروں کے اندر ہوں گے، ان یمین الرحمن، رحمان کی دائیں جانب اللہ تعالیٰ انہیں نور کے بڑے بڑے مینار ہوں گے، اور ان میں اللہ رب العزت انہیں کھڑا کرے گا کہ امام عادل، عدل و انصاف کرنے والے حکمران ادھر آ جاؤ۔ نور، اس دن نور کا مل جانا بھی کامیابی، کیونکہ وہ ظلمتوں اور اندھیروں کا دن، پریشانیوں کا دن، اس دن میں اگر اللہ کسی کو اپنے نور میں جگہ دے دے گا تو کامیابی ہے۔ اور آج آپ اسی چیز کا اندازہ کیجئے کہ عدل و انصاف بھی معاشرے سے اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات ہمارے ایمان کو بڑھاتے ہیں، اسی لیے ہم انہیں بیان کرتے ہیں کہ شاید ہمیں سمجھ آ جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب قبیلہ بنی مخزوم کی ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی اور لوگوں نے سمجھا کہ اب تو اس کے ہاتھ کٹیں گے اور سارے کا سارا قبیلہ بدنام ہو جائے گا۔ حضرات، وہ لوگ عزت اور وقار کے لحاظ سے معزز تھے، وہ جرم کرنے کو اور اس جرم پہ ملنے والی سزا کو اپنے لیے عیب تصور کیا کرتے تھے۔ آج تو دور ہی عجب آ چکا ہے کہ لوگ برائی کرنے کو اور اس برائی کی سزا پانے کو اپنے لیے باعث شرمندگی ہی نہیں سمجھتے، بلکہ بعض لوگ تو بڑے امتیاز اور فخر سے بتاتے ہیں کہ میں نے تو اتنے جرم کیے۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ اگر ہماری عورت کے ہاتھ کٹ گئے تو معاشرے میں عزت نہیں رہے گی، مثال بن جائے گی۔ یہ وہ قبیلہ ہے جس قبیلے کی ایک عورت کے چوری کی وجہ سے ہاتھ کٹ گئے تھے۔ سفارشی ڈھونڈا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارش کرنے کے لیے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور حضرت زید حضور کے منہ بولے بیٹے ہیں، اسی نسبت سے اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ آپ کے بہت قریب ہیں، حتیٰ کہ ان کی پرورش بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی ہے۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہما جو جنت کے سردار ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں اور جوان ہوئے ہیں۔ انہیں سفارش کے لیے مخصوص کیا اور انہوں نے سادگی کا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے سفارش کر دی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے کہا، یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے اللہ کی حدود میں آ کے سفارش کر دی؟
اس میں تو سفارش کرنے کا حق کسی کو ہے ہی نہیں. یہ کسی انسان کی حدود نہیں ہے، یہ حدود اللہ ہے، انہیں اللہ نے نافذ کیا ہے. انہیں کسی انسان نے یہ سزائیں مقرر نہیں کی کہ جس کے اندر تم سفارش کے لیے آئے ہو. اہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے لوگ ہلاک ہی اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ کوئی اچھا اور امیر شخص اگر ان میں سے ایسا کرتا اسے چھوڑ دیتے، اور زمانے کے لحاظ سے گھٹیا اور غریب آدمی اگر کرتا اسے سزا دیتے. فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر یہاں میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں محمد الرسول اللہ اس کا ہاتھ کاٹ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مثال ذرا دنیا کو سنائیے کہ یہ کس نے پیش کی ہے. اس دنیا کے سب سے عظیم انسان نے پیش کی ہے، اور کہا کہ اگر میری بیٹی بھی اگر یہ جرم کرتی تو میں انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑتا، جو سزا بنتی ہے ضرور دیتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عدل کے حوالے سے دنیا بہت زیادہ جانتی ہے، ان کے باقی اوصاف بھی کم نہیں، لیکن عدل فاروقی دنیا میں مثال ہے. اور کیوں نہ ہو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سیرت سے عدل کی مثالیں قائم کر دی ہیں. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر بنائے گئے. اب ان کے اس علاقے کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جرم یعنی شراب پینے کے جرم میں حد کے تحت آئے، اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی رعایت رکھتے ہوئے انہیں سزا تو دی، لیکن سب کے سامنے نہیں دی. گھر کے اندر لے گئے اور انہیں کوڑے لگائے اور سزا دی. اللہ کی حد کو قائم کیا، لیکن حدود اللہ کے قائم کرنے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہاں لوگ موجود ہوں. آج سر عام پھانسی کا مطالبہ کیا جاتا ہے، یہ مطالبہ غلط نہیں ہے، جائز ہے، تاکہ مجرموں کے دلوں میں خوف اور ڈر پیدا ہو، تاکہ وہ جرم رک جائے. وہاں ایک جماعت لوگوں کی موجود ہونی چاہیے. تو جب حضرت عمر کو پتہ چلا تو خط لکھا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو، اور بڑے سخت الفاظ لکھے کہ میں نے تمہیں اس لیے گورنر نہیں بنایا تھا کہ تم ناانصافی کرو، تمہیں انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، چاہے کوئی بھی ہوتا. وہ تو میرا بیٹا ہے، اگر میں بھی ہوتا تب بھی تمہیں انصاف نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، اور پھر عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو بلوایا مدینہ میں، دوبارہ سزا دی عوام کے سامنے. اس طرح کے حکمران ہوا کرتے تھے تو دنیا امن و سکون میں ہوتی تھی. جب سے حکمرانوں نے، جب سے ان فیصلہ کرنے والوں نے عدل و انصاف کو چھوڑ دیا، دنیا امن کا درس بھول گئی کہ امن ہوتا کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن امام عادل، عدل و انصاف کرنے والے حکمران کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے لگا دیں گے. دوسرا خوش نصیب کون ہے؟ وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان کہ جس کی پرورش اللہ کی عبادت کے اندر ہوئی ہے، جس کی جوانی میں اللہ کی عبادت شامل ہے. کہتے ہیں کہ الشاب شعبۃ من الجنون،
جوانی دیوانی ہوتی ہے، جوانی دیوانگی کی ایک قسم ہوا کرتی ہے، یعنی جوانی کے اندر انسان ایک بے مہار گھوڑے کی طرح ہوا کرتا ہے کہ دیوانہ وار جہاں نکل گیا چلا گیا۔ لیکن اس جوانی کو سنبھال کے اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت میں لگا دے تو کل قیامت کے دن وہ آدمی کتنا خوش نصیب ہوگا کہ اللہ اسے اپنے عرش کے نیچے جگہ دیں گے۔ اور دیکھیے، جوانی ایک ایسا عمر کا حصہ ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان سے سوال ہوگا۔ 5 جو سوالات قیامت کے دن ہر انسان سے ہونے ہیں، عن عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں بتاؤ کہاں عمر صرف کی ہے، اور دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کہاں بوسیدہ اور پرانی کر کے آئے ہو یہ بتاؤ۔ اب عمر جو ہے اس میں جوانی بھی آتی ہے، بڑھاپا بھی آتا ہے، بچپن بھی آتا ہے، ساری زندگی اس انسان کی آتی ہے۔ جب ایک سوال عمر کے بارے میں پوچھ لیا گیا تو دوبارہ جوانی کے بارے میں سوال کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ ایک خاص عمر کا جو حصہ دیا ہے یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، اور اس اللہ کے انعام کا شکر یہ ہے کہ انسان اس اللہ کا عبادت گزار بن جائے۔ جیسے شاعر بھی کہتا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبر است، وقتی پیری گرگ ظالم میں شوت پرہیزگار، کہ جوانی کے عالم میں جو توبہ کی جائے یہ تو پیغمبرانہ صفت ہے، اور بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیے بھی پرہیزگار بن جاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں اپنے ان برے اعمال سے۔ لہذا جوانی کو سنبھالنا ہے اور اس جوانی کو اللہ کے حکم کے مطابق چلانا ہے، جس طرح سے ہمارے اسلاف نے چلایا ہے۔ اور علامہ اقبال رحمہ اللہ نے تو خطاب ہی اکثر نوجوانان اسلام سے کیا ہے، انہیں جھنجھوڑا ہے، انہیں جگایا ہے، اور ان کے اسلاف کے بارے میں بتایا ہے کہ تم کن کی اولاد ہو۔ لیکن آج آپ دیکھیے کہ ہم اپنے اسلاف کے کارناموں کو بھول چکے ہیں، وہ اسلاف کہ جنہوں نے جوانیاں اس طرح گزاری کہ راتیں مصلے پہ جاگ کے اللہ کو مناتے ہوئے اور دن ان کے میدان جہاد میں گھوڑوں کی پیٹھوں پہ بیٹھ کے جہاد کرتے ہوئے گزرے تھے۔ تبھی تو یہ اسلام 4 بر اعظموں سے بھی زیادہ کے علاقے پہ پھیل گیا۔ وجہ وہی نوجوان تھے جو 17 سال کی عمر میں بھی جہاد کے لیے نکل جایا کرتے تھے، اور آج ہمارا نوجوان جو ہے وہ اپنے اسلاف کو بھول بیٹھا ہے۔ اور اقبال اسی کے متعلق کہتا ہے کہ گنوا دی اسلاف سے جو میراث پائی تھی، اسی لیے سریا سے زمین پر آسمان نے تم کو دے مارا، یعنی آسمانوں سے اسی وجہ سے گرے ہیں کہ جو عزت اور عظمت اسلاف نے لے کر دی تھی آج اسے گنوا دیا ہے۔ تو آج بھی اگر مسلمان کا جوان بیدار ہو جائے اور اس کے اندر شوق عبادت پیدا ہو جائے تو دنیا میں اس سے بہترین نوجوان کوئی نہیں۔ اور میں طالب علموں کو کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک ایسے معاشرے میں پیدا کیا ہے کہ جس معاشرے میں رہتے ہوئے آپ کو ایک حلال نسب اللہ نے عطا کیا ہے۔ ورنہ ان معاشروں کو دیکھیے کہ جہاں نسب کا نام ہی نہیں ہے، حرام زادوں کی تعداد ہے بہت زیادہ۔ اس معاشرے کو دیکھیے اور اپنے آپ کو ذرا اس سے کمپیریزن کیجئے
کہ اللہ نے کیسی شان اور اچھی زندگی عطا کی ہے، لہذا اس زندگی کا استعمال بھی اچھا ہونا چاہیے۔ ذوق عبادت، شوق عبادت اپنے اندر پیدا کیجئے، دین کے علم کو سیکھیے، اور اس معاشرے میں ایک نوجوان کا کردار ادا کیجئے، کیونکہ زندگی یہ بہت اہم ترین ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ ویسے ہی نہیں دی کہ ٹھیک ہے جس طرح سے مرضی گزار کے تم واپس چلے آنا۔ بات کو آگے بڑھاتے چلیں کہ تیسرا خوش نصیب شخص وہ ہے کہ رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ آدمی کہ جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہے، نمازوں کے لیے بار بار مسجد میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو بلائیں گے اور اپنے عرش کے نیچے جگہ دیں گے۔ ایسا آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہے، مسجد اللہ کا گھر، اور اس آدمی کے دل میں مسجد کی تڑپ ہے، وہ اکثر اور بیشتر مسجد کے بارے میں سوچتا ہے، نمازوں کے لیے آتا ہے، جاتا ہے، یہی اس کا کام ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مسجد سے نکلتا ہی نہیں، نکلتا ہے، اپنے گھر کے کام کاج کے لیے بھی جاتا ہے، لیکن جب دوبارہ صدا آئے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی تو دوبارہ مسجد کی طرف چل پڑتا ہے۔ اور قرآن یہی کہتا ہے کہ یہ ایمانداروں کی نشانی ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، ایماندار لوگ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ اور پھر چوتھا وہ شخص کہ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، کہ دو آدمی کے جنہیں آپس میں محبت ہے تو فقط اللہ کے لیے، اسی پر وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں، ان کی محبت کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، وجہ محبت صرف ایک ہے، اللہ کی ذات، اور اللہ کی ذات وجہ محبت ہونا کوئی عام سی بات نہیں ہے، تکمیل ایمان کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، اللہ کے لیے کسی کو عطا کیا، اور اگر کسی جگہ سے مال روکنا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، یقیناً اس آدمی نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے کہ میں اس سے کیوں محبت کرتا ہوں، کیونکہ یہ کلمہ گو ہے، انما المؤمنون اخوہ المسلم اخو المسلم، میرے دل میں اس لیے اس کی محبت ہے کہ ہم ایک ہی رشتے میں جڑے ہوئے ہیں، ہمارا تعلق ایک ہی خاندان اور فیملی سے ہے، اور وہ فیملی مسلم فیملی ہے، جس میں کوئی کاسٹ کا خیال نہیں، جس میں کوئی امیر اور غریب ہونے کا خیال نہیں، کوئی نسل کا خیال نہیں، ہم سب ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہیں، اس وجہ سے ہمیں محبت ہے۔ یہ محبت انسان کو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے لے کے جائے گی۔ یہ کوئی عام اور معمولی محبت نہیں ہے، لہذا ہمیں اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ غرض ختم ہو گئی تو محبت ختم ہو گئی، رشتہ اور تعلق ختم ہو گیا۔ ہمارے ملنے کے انداز اور طریقے ہی یہ ہیں کہ جس سے جتنا زیادہ کام اور مطلب ہے اس سے اتنی زیادہ محبت کا اظہار ہے۔ یہ تو محبت نہ ہوئی، یہ تو ایک کاروبار ہوا، یہ تو ایک ڈیل ہوئی، یہ تو ایک بزنس ہوا، اور اس بزنس کے کرنے والوں کو دنیا کی آنکھ نے دیکھا ہے، ادھر آنکھ بند ہوئی، ادھر ڈیل اور بزنس ختم ہو گیا۔ لیکن وہ جو محبت ہے من احب للہ، وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ دوسرے لوگوں کی قبر پہ جا کے دعا کرتے ہیں اس دور میں، جہاں اولاد بھی باپ کی قبر پہ جا کے دعا نہیں کرتی۔ وجہ کہ رجلان تحابا فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں یہ لوگ۔ یہ خوش نصیب کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور پانچواں وہ عظیم انسان کہ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، کہ ایک ایسے آدمی جس کو حسب و نسب اور خوبصورت عورت برائی کی دعوت دے اور وہ آگے سے کہے کہ انی اخاف اللہ، میرے دل میں اس اللہ کا ڈر ہے۔ ٹھیک ہے، سوسائٹی اور معاشرے کا بھی خوف مجھے ہے، لیکن یہاں سب سے بڑا ڈر مجھے اللہ کا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ یوسف علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے کہ جب اس عورت نے کہا حیت لک، تو یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، ربی احسن مثواہ، کہ میرا رب ہی بہترین ٹھکانہ ہے، میں اس دنیاوی گھٹیا لذت کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں، مجھے تو میرے دل میں اس اللہ کا خوف ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اللہ سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو اس برائی سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے دوہری جنتوں کا اللہ نے اعلان کیا۔ تو حضرات، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا موقع ہی نہ لائے، اور اگر خدا نخواستہ کسی کی زندگی میں ایسا موقع آ جائے تو وہ یہ سوچ لے کہ کل قیامت کے دن اس تپتی ہوئی دھوپ کے اندر، اس 50,000 سال کے ایک بڑے دن کے اندر اللہ رب العزت مجھے اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ اور ساتواں خوش نصیب شخص وہ ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اکیلا بیٹھا ہے تنہائی میں، پاس کوئی بھی نہیں، اللہ کی یاد آ گئی، محبت کے جذبات بھی ہیں اور ڈر کے کیفیات بھی ہیں، ان دونوں کیفیات کے اندر رہتے ہوئے اس کی آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے۔ اللہ کو کتنی پسند ہے اس بندے کی یہ ادا۔ اللہ کل قیامت کے دن، اس سختیوں والے دن کے اندر، اس بندے کو بھی اپنے عرش کے نیچے بلا لے گا۔ اکیلا بیٹھا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کا ڈر بھی دل میں موجود ہے اور محبت بھی موجود ہے، اسی کیفیت کے اندر آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے۔ حضرات، آج ہماری آنکھوں نے اللہ کے خوف سے آنسو برسانا کیوں بند کر دیے ہیں؟ یہ دلوں کی سختیاں ہیں۔ یہ دل جب سخت ہو جایا کرتے ہیں تو بڑے بڑے واقعات بھی ان پہ اثر انداز نہیں ہوتے۔ کتنی دفعہ یہ واقعات سنائے جاتے ہیں، جہنم ایسی ہے، قیامت ایسی ہے، اس قدر سختیاں ہیں، لیکن یہاں سے باہر نکلتے ہیں تو سارا خوف ہی چلا گیا، وہ جنت کی لالچ اور تمنا ہی ختم ہو گئی۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب بزنس مین ہیں۔ لوگ کامیاب بزنس مین کسے کہتے ہیں؟ کہ جو نقد پہ سودا کرتا ہو۔ ماں باپ بیٹوں کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا 10 کم لے لینا، نقد لے لینا، یہ کامیابی ہے، اور ہم نے شاید دنیا اور آخرت کو بھی وہی سمجھ لیا ہے کہ بھئی جو یہاں ملتا ہے وہ لے لو، آخرت کس نے دیکھی ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ کے یہ وعدے سچے ہیں۔ خدا کے لیے ہم مان جائیں کہ اللہ کے یہ وعدے جھوٹے نہیں ہیں۔ اللہ جب جنتوں کی بات کرتا ہے تو وہ جنتیں سچی ہیں،
اور اللہ جب اپنی جہنم سے ڈراتا ہے تو واقعتاً وہ جہنم اتنی ہی دردناک ہے۔ تو یہ شخص ایسا ہے کہ جس کی آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو بہ نکلتے ہیں، تو اللہ کو اس کی یہ ادا اس قدر پیاری لگتی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ بھی اسے اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ یہ وہ 7 قسم کے خوش نصیب لوگ تھے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت سے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، ان کا بھی سرسری سا ہم آپ کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک وہ شخص جو تنگ دست کو مہلت دیتا ہے، کسی سے اس نے قرض لینا ہے لیکن جس سے قرض لینا ہے وہ بڑا تنگ دست ہے، اسے مہلت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ابھی نہیں ہے، کچھ عرصے بعد دے دینا، کچھ عرصے بعد دے دینا، اگر دیکھے بالکل ہی نہیں دے سکتا معاف کر دینا۔ کل قیامت کے دن یہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور سچا تاجر جو سچائی کے اوپر مبنی تجارت کرتا ہے، باقی فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تجارت سچائی پہ مبنی ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے بھی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ مجاہد کی مدد کرنے والا، اسے سامان حرب لے کے دینے والا، اس کے پیچھے اس کے بچوں کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرنے والا، اس کو بھی اللہ اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ پھر اسی طرح سے غلام، اس کو آزاد کرنے کی کوئی مدد کرتا ہے۔ آج آپ جانتے ہیں غلام تو نہیں، لیکن کچھ لوگ قرض کے نیچے دب کر کسی کے ہاں ملازمت کرتے ہیں، یا بڑی مشکلات کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہے ان کے ساتھ، انہیں آزاد کروانا۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ہم درد مندانہ دل سے اللہ سے یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں لکھ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔